الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ایک ہی عنوان پر یعنی مسجد کے آداب کے عنوان پر گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر چند اہم باتیں، بلکہ ایسی باتیں جن پر روز کئی مرتبہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی بار بھی ہمیں مسجد میں آنا ہوتا ہے، کم از کم آدمی 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے آتے ہی ہیں، جب بھی ہم مسجد میں جائیں تو ان آداب کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ہم نے ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھا تو گویا کہ ہم نے مسجد کے آداب کی خلاف ورزی کی۔ جو آداب ہونے چاہیے تھے مسجد میں آنے کے، جانے کے، یہاں رہنے کے، رکنے کے، ان سارے آداب کی گویا کہ ہم نے خلاف ورزی کی۔ چند آداب آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ بھی آئیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے تیسری چیز یعنی تیسرا ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو ہم خوب صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی مسجد کو جاؤ تو خوب زینت اختیار کرو، یعنی اچھے کپڑے، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف آنے چاہیے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے گرمی کے موسم میں یہاں تو شہروں میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں باہر شہروں سے باہر جائیں گے دیکھیں گے کہ وہاں لوگ گرمی کے موسم میں عام طور سے مسجدوں میں آتے ہیں، صرف تہبند ڈال لیا، چادر لٹکا لیا، بس مسجد میں آ جاتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی مسجد میں آؤ اے بنی آدم، جب بھی مسجد میں آؤ تو کیا کرو؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ زینت اختیار کرنے سے مراد یہی ہے کہ آدمی صاف ستھرے لباس پہنے، خوشبو اگر میسر ہو لگائے، یعنی صفائی ستھرائی کے ساتھ مسجد میں آئے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بھی اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیہقی کی روایت ہے، اذا صلی احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، مسجد میں آئے نماز کے لیے، فلیلبس ثوبیہ، تو اسے چاہیے کہ دونوں کپڑے پہنے۔ دونوں کپڑے سے مراد مکمل کپڑا پہنے، صرف تہبند پہن کر آ گئے ہوں اور پھر کوئی عذر پیش کرے، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم کہیں باہر جانا چاہیں، مارکیٹ میں جائیں، کسی سے ملاقات کے لیے جائیں، کہیں اور جائیں، تو کیا اس طرح جانا ہم پسند کریں گے کہ ایک ہی تہبند ڈال لیا اور پھر ہم چلے گئے، یا پھر گندے کپڑے پہن کے ہی ہم نکل جائیں؟ نہیں، کبھی گوارہ نہیں کرتے۔ تو جب ہم اپنے رب کے دروازے پر آتے ہیں، مسجد پر آتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں ہم اپنے رب سے
ایک مناجا کرتے ہیں تو پھر ایسی جگہ پر ہم کیوں کر گوارا کرتے ہیں کہ گندے کپڑے پہن کر آ جائیں یا پھر ایسے آ جائیں کہ بدن سے بو آتی ہو یا پھر اور بھی دیگر چیزیں جو خلاف شرع ہو، اس طرح کی چیزیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آنے کا ارادہ کرے، مسجد آئے، تو اسے چاہیے کہ دونوں کپڑے کیا کرے؟ پہنے، یعنی خوب زینت اختیار کرے، اچھے کپڑے پہنے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا نئے کپڑے پہن کے آئے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوگا، بلکہ شاید کسی کے لیے ممکن ہو کہ ہر وقت وہ نئے کپڑے پہن کر آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زینت اختیار کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اور یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ ہر آدمی چاہے کپڑا کتنا بھی پرانا ہو، اگر اس کو صفائی ستھرائی سے رکھے جائیں، صاف کر کے پہنے جائیں، تو زینت اختیار کرنے میں یہ چیز آ جائے گی۔ پرانا کپڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کی طرف رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے دونوں کپڑے پہنے۔ فإن اللہ احق ان یتزین لہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کے لیے زینت اختیار کیا جائے۔ جب ہم عبادات کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئیں تو کیا کریں؟ زینت اختیار کریں۔ اور ایک بہت عام سی بات ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو مسجد سے باہر نکلنے کی کیا کریں؟ دعا پڑھیں۔ مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، باہر نکلنے کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، جاتے ہوئے داخل ہوئیں تو لکھے ہوتے ہیں۔ اگر حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ ہر آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو اسے دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تو اپنے رحمت کے دروازے کیا کر دے؟ کھول دے۔ میں مسجد آیا ہوں، میں عبادات کا مجھے موقع ملے، توفیق ملے، ذکر و اذکار کی توفیق ملے، جو عبادتیں میں کروں تو اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ یہ دعا پڑھنے چاہیے جب آدمی مسجد میں کیا ہو؟ داخل ہو۔ اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو نکلتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَرَجَ، جب تم میں سے کوئی شخص نکلے، فَلْيَقُلْ، تو چاہیے کہ کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ جب تم اپنی نماز پوری کر لو تو اللہ کی فضل کے لیے کیا کرو؟ اللہ کی فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اب نماز مکمل ہو گئی، ذکر و اذکار مکمل ہو گئے، اب ہم مسجد سے نکلتے ہیں اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہوئے نکلیں کہ ہم کسی جاب میں جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ہمیں کیا ہو؟ میسر ہو۔ اب آگے بڑھتے ہوئے جب ہم مسجد میں آئیں تو کچھ اور چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، بلکہ ہر جمعے میں اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت پہلے آیا ہے مسجد میں، اور وہ مسجد میں اپنی جگہ لے کر بیٹھ بھی گئے ہیں۔ کسی ضرورت کی بنیاد پر اگر وہ اٹھ جائے تو ان کی جگہ غائب ہو جاتی ہے۔ مؤذن صاحب وہ اذان کے لیے اٹھے، جگہ غائب ہو گئی۔ کوئی قرآن پڑھ رہے تھے، رکھنے کے لیے اٹھے، ان کی جگہ غائب ہو گئی۔ نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ جو پہلے آئے ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ جہاں ان کو جگہ ملی وہ کیا کریں؟ اس جگہ پر بیٹھیں۔ ہاں، یہ ایک خیر اور بھلائی کا کام ہے کہ کوئی آدمی آئے جو معذور ہوں، سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری ہوتی ہوں، کوئی ہٹ جائے اور کوئی اس خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، تو یہ تو ان کی طرف سے ایک بہت اچھا عمل ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ ان کو دے دی تاکہ ان کو کوئی دشواری نہ ہو، گویا کہ ان کے ساتھ ان کا خیر کا معاملہ ہوا۔ لیکن اصل حق یہی ہے کہ جو آدمی پہلے آئے، جہاں ان کو جگہ ملی وہ کیا کرے؟ اسی جگہ پر بیٹھے، اگرچہ بیچ میں ان کو کچھ ضرورت بھی پیش آ جائے، ان کی جگہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ نماز شروع ہوتی رہتی ہے، لاسٹ میں لوگ آتے ہیں، کسی طرح جگہ بنا کر صف میں گھس جاتے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں ان کو جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا عمل بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن خطبہ سننے کے لیے پہلے حاضر ہوں۔ اس کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ مسجد میں ہم پہلے آئیں اور آ کر کیا کریں؟ اپنی جگہ لیں، خطبہ سنیں، اسے غور سے سنیں، اسے یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آئیے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔ اب یہاں پر ایک 2-3 چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی ایسے وقت میں مسجد آیا ہے کہ جب جماعت بس کھڑے ہی ہونے والی ہے، کہ وقت نہیں ہے، 1 منٹ پہلے پہنچے، 2 منٹ پہلے پہنچے،
تو اب جب وہ جماعت میں شریک ہوں گے تو یہی ان کے لیے کیا ہوگی؟ تحیۃ المسجد ہوگی۔ ایک آدمی ایسے وقت میں آئے ہیں کہ ان کو ظہر کے وقت میں مثال کے طور پر آئے ہیں، 4 رکعتیں سنت ادا کرنی ہے، اتنا وقت ہے کہ وہ 4 رکعت ادا کر سکتے ہیں، وہ سنت ہی پڑھ لے، یہ بھی تحیۃ المسجد میں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک آدمی ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جب کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، ایسی وقت میں آئے ہیں، تو اب اس کے لیے جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھیں ان کے لیے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں۔ جمعے کے دن اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن ہم جب بھی مسجد آئیں، چاہے خطبہ چل رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، کسی بھی حالت میں ہوں، جب ہم مسجد آئیں تو سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیٹھیں۔ بہت کوتاہی اس میں ہوتی ہے۔ کئی جمعے میں اعلانات کیے گئے، بتلائے گئے، کئی مرتبہ حدیث سنائی گئی، لیکن اس کے باوجود اس میں کوتاہی رہتی ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں جگہ بنائے بیٹھ گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب آئے، آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ جمعے کے دن ہم جس وقت بھی مسجد حاضر ہوں، سب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں، سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر جگہ تلاشیں، جگہ جہاں آپ بیٹھنا چاہیں، جہاں آپ کو مناسب جگہ ملے کیا کریں؟ ظاہر بات ہے جہاں آپ سنت ادا کریں گے وہاں آپ کو جگہ ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی آئے جمعے کے دن، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقال صلیت، نماز پڑھ لی تم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص سے کہ آپ نے نماز پڑھ لی کہ نہیں؟ قال، انہوں نے کہا لا، میں نے نہیں پڑھی۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو پہلے۔ مسلم کی روایت ہے کہ جس میں نام کا بھی ذکر ہے، جاء سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت سلیک آئے اور جمعے کے دن یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فجلس فقال له یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما، کہ سلیک کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور ہلکی پھلکی پڑھو، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ خطبہ شروع ہو گیا ہے، خطبہ سننا ہے، بس ہلکی پھلکی کیا کرو، 2 رکعتیں پڑھو، اور اس کے بعد ثم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھیں، ولیتجوز فیہما، اور ان 2 رکعتوں کو مختصر پڑھیں۔ اب اس سے زیادہ واضح بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ صریح بات آپ کو کیا ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مسجد آئے ہو، اگرچہ خطبہ چل رہا ہو، 2 رکعتیں پہلے پڑھو اور اس کے بعد بیٹھو۔ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، 2 رکعتیں کہاں پڑھیں گے وہ؟ ان کو صرف فرض نماز کا انتظار ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آئیے کہ جب ہم مسجد میں ہوں اور نماز ادا کریں تو سترہ سامنے لینا چاہیے۔ یہ دیوار سترہ ہے، کہیں آپ بیچ میں پڑھ رہے ہیں وہ رکھا ہوا ہے سترہ، وہ بھی سترہ ہے، کہیں ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں تاکہ کیا نہ ہو، دوسروں کو دشواری نہ ہو۔ اس کی ایک بہت آسان سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا آ رہا ہے، کئی مرتبہ اعلانات بھی کیے گئے۔ مغرب کی اذان کے بعد سنت پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں، وہ سنت بھی بہت مختصر پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس میں بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ سنت 2 رکعت پڑھنے کے بعد امام صاحب کو انتظار کرنا ہوتا ہے کہ پہلے سامنے والے کا ختم ہو جائے تو نماز شروع کریں۔ نہیں، اگر آپ کچھ دیر سے مسجد پہنچے ہیں تو نہ مت پڑھیں آپ، اگر آپ کچھ دیر سے مسجد پہنچے ہیں تو مت پڑھیں، بلکہ فرض کا انتظار کر لیں، جب وہ شروع ہو تو فرض نماز میں شامل ہوں۔ اگر واقع آپ اذان ہوتے ہوتے مسجد آئے ہیں، اذان سے پہلے سے ہیں، پھر آپ 2 رکعتیں ایسی پڑھیں کہ اتنی لمبی نہ ہوں کہ آپ کی وجہ سے انتظار کرنا پڑے۔ ظاہر بات ہے اگر یہاں کوئی نماز پڑھے تو امام صاحب آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوگی۔ اور اس چیز کے بہت مرتبہ مثال آپ کو ملیں گے۔ سنتیں ادا کرنی ہیں، نماز فرض ہو گئی، ابھی آپ کے سامنے روایت آئے گی بھی کہ سنن گھر میں پڑھنا افضل ہے، سنتوں کا گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ اب سنت پڑھنے کھڑے ہوئے، سامنے والوں کا ہم نے خیال نہیں کیا،
ان کو سامنے رکھ کے ہم نے نماز شروع کر دی اور ہم نے لمبی نماز شروع کر دی. اب سامنے والا انتظار میں ہے کہ ان کی نماز ختم ہو تو ہم نکل کر جائیں. کئی مرتبہ پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, سامنے والوں کو بھی ان کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑے گا. کئی دفعہ یہ ذہن میں آئے گا کہ پتہ نہیں میری وجہ سے کھڑے ہیں وہ, تو نماز میں خلل پیدا ہوگا. اس طرح کی چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ ہوں, جماعت مکمل نماز کے ساتھ ہیں, تب تو ایک جماعت سے نماز پڑھنی ہے. لیکن جب نماز مکمل ہو گئی, جماعت مکمل ہو گئی, اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم مسجد میں ہی سنت پڑھنا چاہتے ہیں, ویسے تو گھر میں پڑھنا کیا ہے, افضل ہے, لیکن اگر ہم مسجد میں ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی جگہ پڑھیں تاکہ میری نماز سے کسی دوسرے کو کیا نہ ہو, کسی طرح کا بھی کوئی تکلیف نہ ہو, میری نماز کی وجہ سے کسی کو انتظار نہ کرنا پڑے. اگر میں کہیں نماز پڑھوں تو ایسا نہ ہو کہ میری نماز کی وجہ سے کسی کو انتظار کرنا پڑے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو داود کی روایت ہے, اذا صلی احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے, فلیصلی الی سترہ, تو اسے چاہیے کہ سترہ سامنے رکھے. دیوار سے یہاں شروع کر دیں, کوئی نہیں ہے سامنے, بیچ اگر وہاں پہ کر رہے ہیں تو آپ وہ رکھ لیں سامنے تاکہ کسی کو دشواری نہ ہو, سامنے ان کو جانا ہو تو ادھر سے جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا, اور پھر اسے قریب کر لے. ابن ماجہ کی روایت ہے, وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور کسی کو سامنے سے گزرنے مت دو. اگر سترہ نہیں ہے, آپ نماز شروع کر دیں, آپ کوئی جانا چاہتا ہے تو انہیں گزرنے نہ دیں, یعنی اپنی استطاعت کے بقدر انہیں روکنے کی کوشش کریں. فَإِن جَاءَ أَحَدٌ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ, لیکن اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے, گزرنا چاہے تو کیا کریں, اس سے روکیں, اسے روکنے کی کوشش کریں اپنی جانب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, کیونکہ وہ شیطان ہے, یعنی ان کا عمل شیطانوں والا ہے, اس لیے انہیں روکنے کی ضرورت ہے کہ نمازیوں کے سامنے سے وہ گزر نہ جائیں. اس لیے ان سب چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی نمازیوں کے سامنے گزرنے کی بہت بڑی وعید آئی ہیں, بہت بڑی وعید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, لو یعلم المار بین یدی المصلی, کہ اگر آدمی جان لے کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے پر ان پر کیا ہوگا, ماذا علیہ, ان کا کیا انجام ہوگا, لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی, تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ 40 رکے رہے اس سے کہ وہ گزر جائے. 40 سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت نہیں ہے, کم از کم 40 دن تو ہوگا ہی. تو اگر آدمی 40 دن کھڑے رہنا گوارا کرے گا, اگر وہ جان لے کہ اس پر گزرنے پر کیا وعیدیں ان پر آئی ہیں, تو آپ اندازہ لگائیے اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہیں کہ نماز ختم ہوئی, کسی کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی, سامنے سے گزر جاتے ہیں. حدیثیں ان کو سنانے کی اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ نمازیوں کے سامنے سے ہم کیا کریں, گزر جائیں. اور جب ہم تنہا نماز پڑھیں, اگر ہم نے سترہ نہیں لیا تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی اس بات کا سبب بنے کہ ہم نے ان کو گزرنے کا موقع دیا. اگر ہم دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے, گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, موقع ہی نہیں ہوتا, یا سترہ رکھ لیتے تو وہ گزر جاتے ادھر سے, تو کوئی حرج نہیں ہوتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سترہ کا خیال رکھیں, اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی گزرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے, انہیں حتی الامکان روکنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اگر مسجد میں کوئی گمشدہ چیزوں کا اعلان کرے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آدمی اعلان کرائے کہ میرا فلاں چیز گم ہو گیا, وضو کرنے بیٹھے تھے گھڑی رکھ دیا تھا, اب آ کے بولے کہ آپ اعلان کر دیجئے, جائز ہی نہیں ہے یہ کہ آدمی کیا کرے, گمشدہ چیزوں کا مسجد میں اعلان کرے. بلکہ بہت سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا, مسلم کی روایت ہے, من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد, تم جس شخص کو دیکھو کہ کسی گمشدہ چیزوں کا وہ اعلان کر رہا ہے, امام صاحب بول کے نہیں کوئی بھی کرے, کسی بھی فلور میں کر دے, وہ کسی گمشدہ چیزوں کا اعلان کر رہا ہے, فلیقل, تو چاہیے کہ تم کہو, لا ردها اللہ علیک, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز لوٹائے ہی نہ, یعنی گم ہو گیا وہ گم ہو جائے, وہ تمہیں ملے ہی نہ. وہ بہت بڑی وعید ہے کہ گمشدہ چیزوں کی مسجد میں اعلان کیے جائیں. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, فإن المساجد لم تبن هذا لهذا, کہ مسجدیں اس وجہ سے نہیں بنائی جاتی ہیں, اس کام کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی. پھر آگے ایک چیز اور بھی ہے کہ خرید و فروخت کرنے سے بھی منع کیا گیا. مسجد میں خرید و فروخت کیے جائیں, اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا, اذا رأيتم
من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد میں وہ خرید و فروخت میں مشغول ہے تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع ہی نہ دے۔ ایک طرح سے بد دعا ہو گئی کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کرتا ہے تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں کیا نہ دے، نفع ہی نہ دے۔ تو ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا کہ آدمی مسجد میں کیا کرے، خرید و فروخت کرے۔ اب آئیے، بہت اہم ادب ہے یہ، جب ہم مسجد میں آئیں تو مسجد میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنی آوازیں بلند نہ کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن کئی اہل خیر آپ ہی میں سے مجھے بتائے ہیں کہ مسجد کے دوسرے اور تیسرے فلور میں بچے ایک جگہ بیٹھ کر یا تو فون میں لگے ہوتے ہیں، کچھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد رکھیے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے کئی لوگ مل کر، تو ایک دوسرے کی آواز کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے پر مقابلہ بھی نہ کرے، تو بات چیت تو کہاں تک نہیں آتا ہے۔ اگر ہم خطبے کے دوران کسی لہو و لعب میں مشغول ہیں، بات چیت میں مشغول ہیں، کسی گیم میں مشغول ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہمیں اتنی بھی توفیق اللہ کی جانب سے نہیں ملی کہ اس وقت جب ہمیں خطبہ سننا چاہیے، کہ ہم نماز اور ذکر و اذکار کے لیے مسجد میں آئے ہیں، اس وقت بھی ہمیں ان چیزوں سے فرصت نہیں ملی، بات چیت میں لگے ہیں، کچھ اور چیزوں میں لگے ہیں۔ اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کے ابو داود کی روایت ہے، الا ان کلکم مناج ربہ، سنو تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، یعنی اپنے رب کے سامنے ذکر و اذکار وہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم میں سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی آدمی مشغول ہے، دعا میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، ہم زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ہم آوازیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والوں کی خشوع اور خضوع میں کیا ہوگا، فرق پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم تکلیف نہ پہنچاؤ بعض کو، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، اور تم میں سے کوئی شخص کسی شخص پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی آواز کو بلند نہ کرے، یعنی اتنا بلند نہ کرے کہ اس سے زیادہ آواز ہو، پھر وہ اس سے زیادہ کرے، اور پھر اس مقابلے میں آواز اتنی بلند ہو جائے کہ پھر دوسرے لوگوں کو کیا ہونے لگے، دشواری ہونے لگے، تکلیف کا سامنا انہیں کرنا پڑنے لگے۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا مسجد میں، اب اذان ہو گئی، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز پڑھ کر کیا کرے، وہ جائیں۔ مسجد میں آ جانے کے بعد اذان ہو گئی، اب کیا کرے، نماز پڑھ کر ہی مسجد سے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب مجلس سے اٹھے، اذان ہو گئی تھی اور وہ نکلتے بنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد آئیے ایک آخری بات کہ نفل نماز کا گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں اور حکمت بھی ہے، اسے بھی یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ آپ کو موقع دے کہ آپ آنے سے پہلے بھی، مسجد آنے سے پہلے بھی گھر میں سنت ادا کر سکیں، گھر میں ادا کریں۔ یہاں سے جانے کے بعد آسانی کے ساتھ آپ گھر میں سنت ادا کر سکیں تو کیا کریں، گھر میں ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہو کہ نماز یہاں پڑھ لینے کے بعد گھر میں جا کر وہ سنت نہیں ادا ہو پائے گا، یا تو کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، ذہن سے نکل جائے گا، کچھ کاہلی اور سستی آپ پر لاحق ہو جائے گی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہی پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ سنتوں کا گھر میں ادا کرنا کیا ہے، افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فإن افضل الصلاة صلاة المرأة فی بیت الا المکتوبہ، کیونکہ افضل نماز لوگوں کا اس کے گھر میں پڑھنا ہے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز کے لیے مسجد میں ہی آنا لازمی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے، لازم ہے، لیکن سنتوں کا گھر میں ادا کرنا اور گھر میں پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں کہ جب آپ گھر میں نماز ادا کریں گے، بچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ابھی آپ کے سامنے وہ روایت بھی آئے گی کہ جب آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے گھر میں اللہ کی جانب سے برکتیں آتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة فی مسجدی، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کر لے، یعنی فرض نماز جماعت کے ساتھ اس نے ادا کر لی، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھے، یعنی سنت، نوافل، تہجد، جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا کریں، آدمی گھر پہ ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کو اپنی نماز کا کچھ حصہ کیا کرنا چاہیے، گھر میں ادا کرنا چاہیے۔ کچھ حصے سے مراد یہ نوافل ہی ہے، فرائض نہیں ہو سکتے، کیونکہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز نہیں، وہ تو مسجد میں آنا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر اور برکت کا نزول کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ سنن، نوافل، یہ ساری چیزیں فرائض کو چھوڑ کر ہر نماز گھر میں ادا کرنا کیا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا خدشہ ہو کہ آپ گھر میں نہیں ادا کر سکتے، مسجد سے ہی آپ کو کاروبار کی جگہ پہ جانا ہے، دکان جانا ہے، کہیں اور مارکیٹ کی طرف جانا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مسجد سے ہی پڑھ کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹ جائے۔ لیکن اگر ہم گھر جاتے ہیں، گھر ہی جانا ہے، تو پھر ہمیں گھر جا کے ادا کرنا چاہیے، یا ہم گھر سے نماز کے لیے آ رہے ہیں تو گھر میں وضو کریں، نماز سنت ادا کریں، اور پھر مسجد کے لیے آ جائیں اور پھر فرض نماز مسجد میں ادا کریں۔ یہ چند آداب تھے جو کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے آداب بھی بیان کیے گئے، جو بھی فضیلتیں جن اعمال کے آپ کے سامنے رکھے گئے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سارے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہم ان آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو مسجد کی اتنی اطمینان بخش جگہ کہیں اور نہیں ہوگی۔ اگر ہم مسجد آئیں، اطمینان سے بیٹھیں، شور شرابہ نہ کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، تو آپ سوچ کر دیکھیے کہ وہ ماحول کیسا ہوگا، کس طرح کا ماحول بنے گا۔ لیکن وہی اگر ہم اس کے برخلاف کریں کہ مسجد میں آئیں، چلا رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، 2-3 لوگوں کا گروپ بنا کے بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، فون پر مشغول ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں ہم کریں تو پھر آپ سوچئے کہ کس طرح کا ماحول بنے گا، پھر ہم کس انداز سے اللہ کے سامنے اپنی عبادات، اپنے ذکر و اذکار کو رکھیں گے، اور کس بات کی ہم امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے آداب بھی آپ کے سامنے رکھے گئے، ان آداب کو ہم ملحوظ رکھیں اور ان آداب پر مکمل طور پر ہم عمل کریں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سارے آداب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔